یاد ہر وقت مستحضر رہے انسان سے. یہ حیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا ہے فرمایا جس نے اپنے سوچ اور اپنے دماغ کی حفاظت کر لی، اپنے پیٹ کی حفاظت کر لی، موت کو یاد رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ، اس نے اللہ کے جلال سے حیا کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کی. دوسرا وصف خوف خدا. جب تک دلوں کے اندر صفت تقوی نہ ہو، تقوی کی صفت سے قلوب متصف نہ ہو، اس وقت تک جتنے مرضی قوانین بنا لیے جائیں، جتنی مرضی سختی کر لی جائے، خاطر کا فائدہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم مکہ المکرمہ کی 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دیکھیں تو احکام تو بہت بعد میں آئے، 13 سال کے بعد بدری زندگی میں احکام آئے، لیکن جو اصل محنت ہوئی یہی تقوی کی محنت تھی، جس کو قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اس سے ڈرنے کا حق ادا کرو، اور اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو خوف خدا سے اپنے آپ کو متصف کر لینا. خوف خدا کیا ہے؟ کہ ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خوف خدا ہے. یا یوں کہیں کہ آدمی کا قال اور حال یا اس کا ظاہر اور باطن برابر ہو تو پھر خوف خدا ہے. ظاہر اور ہے، باطن اور ہے. ظاہر میں لوگوں کے سامنے تو بہت پارسا ہے، حاجی صاحب ہے، مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، لیکن باطن جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو اس کا مطلب ہے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں ہے، بلکہ یہ منافقت کی شکل ہے کہ ظاہر اور باطن ہو. جب ظاہر اور باطن ایک جیسے ہو جائے تو پھر خوف خدا کی صفت جو ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے. اس میں ذرا میں اور آپ اپنا محاسبہ ہم کرتے رہے کہ آیا کہ لوگوں کے سامنے جو ہمارا طور طریقہ ہے، گھر میں بھی اہلیہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہے. اگر ایسا ہے تو الحمدللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے، باہر تو بہت اچھے ہیں، میل ملاپ بھی بہت اچھا ہے، دوست احباب کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن پس پردہ ہمارے معاملات اس کے برعکس ہیں، تو خوف خدا یا ہے ہی نہیں، یہ بہت کمی. تو عفت و پاک دامنی کے اندر جو بنیادی اوصاف ہیں ان میں سے ایک بڑا وصف جو ہے وہ خوف خدا کا ہے. بس اس کے لیے یہ مستحضر ہونا چاہیے کہ جہاں بھی میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، جس شکل میں بھی ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے ذرا مشکل جو، لیکن اگر یہ پیدا ہو جائے صفت تو پھر کوئی کام آدمی جو ہے وہ ایسا نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہیں ہے. اس کے ساتھ صداقت و امانت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہاں بھی تقوی کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باقاعدہ اعلان نبوت کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو کوہ صفا کا واقعہ آتا ہے. صفا پہاڑی پر آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا تو پہلا وصف جو آپ نے گنوایا وہاں پر لوگوں کے سامنے یا جس کا اظہار کیا وہ یہی صدق و امانت تھی. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں، آپ کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ جو ہے وہ صادر نہیں ہوا اور نہ آپ نے کبھی امانت میں خیانت کی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے تو مان لو. انہوں نے کہا بالکل مانیں گے کیونکہ اس زبان سے کبھی جھوٹ کا صدور نہیں ہوا. تو وہاں پر جو آپ نے وصف پیش کیا لوگوں کے ساتھ، لوگوں نے آپ کو کاہن بھی کہا، شاعر بھی کہا، مجنون بھی کہا، دیوانہ بھی کہا،
لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا امانت میں خیانت، یہ کہنے کی جرت نہیں وہ کر سکے گا۔ یہاں تک کہ شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت صرف ابو سفیان تھے، اس نے پوچھا، انہوں نے کہا میرا دل چاہتا تھا میں جھوٹ بولوں آپ کے حوالے سے، لیکن میرے ضمیر نے کہا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا پھر بھی تجھے ملامت کیا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے تو یہ نہیں ہے، تو دشمن ہونے کے باوجود میں سچ کہنے پر مجبور رہا۔ تو صدق و امانت جب تک نہ ہوگی اس وقت تک بھی وہ ظاہر اور باطن میں موافقت نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو وہ لوگ جن کے اندر یہ صفت پائی جائے عفت و پاک دامنی کی، اللہ ذوالجلال کی نظر میں ان کا مقام اور مرتبہ کیا؟ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، پوری سورہ یوسف جو ہے اس کے اندر جو گھومتی ہے وہ اس میں خاص طور پر عفت و پاک دامنی کا تذکرہ ہے، جس کی پاداش میں بہت سزا بھی بھگتنی پڑی، جیل میں بھی جانا پڑا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، دروازے بند ہیں، شباب ہے دونوں طرف سے، گناہ کا داعیہ اور موقع بھی موجود ہے اور دروازے بھی مقفل ہیں۔ بات وہی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی دعوت دیتی گناہ کی، تو کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر جب آدمی اللہ ذوالجلال پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے گناہ کے قریب نہیں جانا اور اپنا دامن بچانے اور چھڑانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو پھر دیکھیے اس واقعے میں اللہ کی مدد کیسے آتی ہے کہ دروازے مقفل ہیں لیکن تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑ لگاتے، دروازے کھلنا شروع ہو، قفل ٹوٹنا شروع ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب ظاہر دروازے پر عزیز مصر کو پایا، اب الزام اور تہمت جو ہے وہ یقیناً آتی تھی کہ خلوت کے اندر میری بیوی کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی اور وہ تھا بھی اس عورت کے خاندان والوں میں سے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی تعلق والا ہوتا تو پھر تو یہ بات بھی آتی کہ اس نے گواہی میں کوئی خیانت کی ہوگی۔ من اہلہا، اس عورت کے اہل خانہ میں سے تھا۔ اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین وان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ مفسرین نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات نکلوائے۔ اس نے کہا کہ اس کا آسان حل یہ ہے کہ کون سچا ہے، کیونکہ عورتوں کا مکر و فریب تو اب عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہنا شروع کر دی ہے، دیکھیں یہ میرے اوپر اس نے یہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ کچھ کیا۔ تو اس گواہی دینے والے نے گواہی دی صدیق یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہ دامن دیکھ لیا جائے، اگر اگلی طرف سے پھٹا ہو تو باہر میں اس کا مطلب ہے دست و گریبان ہونے میں عورت نے پکڑا تو پھٹ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جھوٹا، اور اگر دامن پچھلی طرف سے پھٹا ہو تو پھر یہ مرد سچا، یوسف علیہ السلام سچے ہیں، عورت جھوٹی۔ چنانچہ اس کا مشاہدہ کیا گیا، وہ دامن پچھلی طرف سے پھٹا تھا، اور اس بات کی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیا اور صاف کر دیا ان لوگوں کے سامنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دامن بچا کر بھاگے، عورت نے پیچھے سے۔ آگے چلیے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی ولادت ہوئی سیدہ پاک دامن مریم سلام اللہ علیہا کے وطن سے، تو لوگوں نے اس موقع پر بھی کہا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئے، تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم تو نے کیا کیا؟
سورہ مریم کے اندر یہ پڑھنے والا واقعہ ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے اخت ہارون آپ کی والدہ تو ایسی نہیں تھی, یہ کیا کر دیا تم نے؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہ پنگھوڑے میں جو چھوٹا بچہ تھا فرمایا اس سے پوچھو کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی اور کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. وہاں بھی ایک بچے سے گواہی جو بول نہیں سکتا شیر خوار, یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے ہیں, کہا انی عبد اللہ. تو جب آدمی عفت و پاک دامنی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد ایسی آتی. اور آگے چلے, جب منافقین نے میری اور آپ کی امی عفیفہ کائنات طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس کی برات نازل فرمائی اور اہل ایمان کو جھنجھوڑا کہ تمہیں کیا ہو گیا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. پھر آگے کہا کہ یہ تو ایک گڑا ہوا جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فإذ لم یأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون. کہ یہ لوگ اگر اتنے ہی گئے گزرے تھے تو 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ 4 گواہ یہ کیوں نہ لا سکے؟ کہ کو لانا چاہیے تھا گواہی کے لیے. تو اس کا مطلب یہ جھوٹے ہیں. فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو جتنی بڑی بات اس منہ سے نکالی گئی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, عام آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کی عورت پر, اس کی بیوی پر تہمت لگائے کہ جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک پر یہ تہمت لگائے. فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کا احسان نہ ہوتا تو تمہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے. پھر آگے پھر فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اب یہ وصف کیسے حاصل ہوگا؟ وہ منافی کام جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں سے رکنا ہوگا. جب تک ان چیزوں سے رکا نہ جائے عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا جو ہے وہ طبیعتوں میں نہیں آ سکتی. آج ہم دیکھیں مخلوط محافل اور پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور دقیانوسی اور تنگ نظری خیال کیا جاتا ہے. اس نظریہ کے جو حامل لوگ نہیں ہیں, قدم قدم پر ایمان کے ڈاکو جو ہے وہ لوگوں کو بہلانے کے لیے, پھسلانے کے لیے سب سے پہلا شیطانی حربہ جو ہے وہ لباس, بے لباس کرنا ہے. قرآن کریم نے اس کو بھی بیان فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے بنی آدم کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال جیسا کہ تمہارے والد گرامی کو اس نے آزمائش سے دوچار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا جو ہے وہ لباس جنت کو اتار لیا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلا شیطانی حملہ جو ہے وہ لوگوں کو بے لباس کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں لباس پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی, مائل کرنے والی ہوں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی.
اب اس میں کیا کریں؟ اس وقت یہ تصور کیا جا سکتا تھا کہ ایسی اوریانی ہوگی، ایسی فحاشی ہوگی، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس پہنی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی اور مائل ہونے والی، میلات مائلات عاریات۔ آج اس میں کیا کمی ہے میں اور آپ دیکھتے ہیں، لیکن کیا وہ ہماری بہن بیٹیاں بچیاں نہیں؟ وہ تو چلو ان کو تو اتنا ابھی شعور نہیں ہے، لیکن سرپرست تو موجود ہے نا، بھائی موجود نہیں ہے، بہن موجود نہیں ہے۔ جب بچی گھر سے ہم رخصت کرتے ہیں تو ہم نے کبھی غور کیا کہ اللہ کے حضور اس امانت کی پاسداری کا سوال ہوگا کہ اس بچی کی جو کفالت ہے ہمارے ذمہ تھی، اس کو اگر نفع نقصان کا علم نہیں ہے تو کل قیامت کو اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال۔ پورے علاقے کا تو مجھ سے سوال نہیں، لیکن گھر کی رعیت کا، بچوں کا تو سوال مجھے ہوگا نا اللہ کے حضور۔ بچیوں کے حوالے سے تو ہوگا نا کہ تم نے بالکل آنکھیں بند کر لی، کیا جواب دیں؟ تو اس لیے بد نظری جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، بچوں کو اس حوالے سے بھی گائیڈ اویئرنس دی جائے کہ سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ نظر سے پھیلتا ہے۔ نظر دیکھتی ہے، دماغ کو سگنل دیتی ہے، پھر دل کے اندر اور دماغ کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے، پھر آگے برائی کے راستے ملتے چلے جاتے۔ اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ قرآن کریم عام طور پر مردوں کے ذیل میں عورتیں خود بخود داخل ہیں۔ نماز کا حکم ہے، الگ عورتوں کو نہیں کہا، زکوٰۃ کا حکم ہے، الگ نہیں حکم آیا، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں پر مرد و زن کو دونوں خطاب، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، چوری کرنے والا، سزا اس کی ہاتھ میں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، مستقلاً خطاب ہے کیونکہ جرم بڑا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آگے مستقلاً فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ اگلی بات میں بڑی قابل ہو، ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها، اپنی زینت کا اظہار نہ کرتی پھریں سوائے اس کے کہ جہاں ظاہر کرنے کی گنجائش۔ عورت نے ایک حد تک اسلام نے اجازت دی ہے شوہر کے سامنے زیب و زینت کرنی، جہاں کرنی ہے وہاں نہیں کرنی، اور جہاں زیب و زینت سے منع کیا گیا وہاں اس کا اظہار۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح گھروں سے نہ نکلتی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی جگہ مرد اور عورتیں جا رہی ہیں، تو آپ نے عورتوں کو کہا کہ دیوار کے ساتھ ساتھ کنارے چلو تاکہ اختلاط نہ ہو۔ تو عورتیں بیان کرتی ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد دیوار کے ساتھ اتنا چلتی، اتنا ساتھ ہو کر چلتی کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ بھی دیوار میں بعض دفعہ ساتھ رگڑنے شروع ہو جاتے۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح نامحرم سے دوستی، مرد و زن کا اختلاط، اس کی قطعاً گنجائش نہیں، کسی صورت گنجائش نہیں۔ اس پر کہاں، اس یہاں کیا کیا بات ہے؟ اس لیے بہرحال جو بڑے ہیں ان کا کام ہے کہ اپنا اپنا جتنا دائرہ کار ہے اس فحاشی اور ریانی کے سلاب کے آگے اپنا کردار ضرور ادا کرے، ورنہ قیامت کے حضور سوال ہوگا ہر شخص۔ اسی طرح بدکاری، جہاں قرآن کریم میں حکم ہے لیکن یہاں فرمایا ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا اس کے قریب بھی مت پھٹکو، یعنی اسباب اور دوائیات جتنے زنا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ فتنہ بہت بڑا ہے اور اس کا اثر صرف ایک پر نہیں پڑتا، پورے معاشرے پر اس بے حیائی کا اثر۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن 3 شخصوں کے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ شیخ زانی، بوڑھا ہو گیا لیکن تب بھی زنا نہیں جا رہا، چاہے وہ نظر کا ہے، چاہے زبان کا ہے، چاہے لفظ کا ہے، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا کیا۔ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ جو لوگوں کو جھوٹیاں تسلیاں دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا عائل مستکبر، فقیر بھی ہے لیکن تکبر بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے نظر کی حفاظت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دے دوں، ایک اپنی زبان کی، ایک شرم کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے طور پر بھی جو ہمارا دائرہ کار ہے، معاشرے کے اندر بھی عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا سے معاشرے کو متصل فرمائے۔ وآخر دعوانا